جی اعجاز احمد صاحب پروبلی ایک سابق کرکٹر ہیں جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے جس سے انہوں نے پشتون بیلٹ کی باقاعدہ طور پر بھرپور دل آزاری کرنے کی کوشش کی ہے. تو پہلے وہ سٹیٹمنٹ سن لیں اور اس کے بعد میں اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا. وہ پٹھان ہوتے ہیں تو ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی ایکسپوجر ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں دوپہر کو اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے. اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک برائے نام معافی بھی مانگی گئی اعجاز احمد صاحب کی جانب سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعجاز احمد صاحب کی معافی کی اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اعجاز صاحب کے بیان کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اور بات کی میں وضاحت کر دوں کہ میں خود قصدن 3-4 دن کا ڈیلے لے کر آیا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے میں, کیونکہ ایک تو میں اعجاز صاحب کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا, دوسرا ان کے بیان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا. لیکن ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے لیے اب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ میں ان کو اپنا موقف بھی ان کے سامنے رکھوں اور ان کو ایک کرارا جواب دیا جائے. جی اعجاز صاحب, میں آپ کے ذاتی بیک گراؤنڈ کی طرف تو نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ مجھے نامناسب لگتی ہے یہ بات کسی کی ذات پہ اٹیک کرنا. لیکن میرے خیال سے آپ وہی اعجاز احمد صاحب ہے جو کہ 1996 کے ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنلز میں پروبلی انڈیا کے خلاف تھا, اس میں ایلیجڈلی آپ میچ فکسنگ میں ملوث تھے. اور اس کے علاوہ بھی کافی ایسی باتیں ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں آپ کی, لیکن میں ان کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی پرسنل باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں. وہ آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اعجاز صاحب مجھے ایک چیز کی آپ وضاحت کر دیں کہ ہم پشتون جو ہیں ہم دین کے قریب ہیں یا ہم لوگ دین سے دور ہیں؟ کیونکہ آپ ادھر یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ صرف نمازیں پڑھتے ہیں, اور آج سے چند ایام قبل ایک معروف شخصیت جو کہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, پنجاب سے ان کا بھی تعلق ہے, ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جی پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ لوگ دین سے دور ہیں. تو آپ جیسی ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہیں, آپ لوگ پہلے آپس میں بھائی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے جو پروپیگنڈا کرنا ہے, تو میرے خیال سے آپ پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کا موقف ایک ہونا چاہیے. آپ لوگ کم از کم خود ایک پیج پہ ہونے چاہیے. میں دین کی باتوں میں بالکل نہیں جانا چاہوں گا, نہ میں ان پیچیدہ یا سینسیٹیو باتوں میں پڑھنا چاہوں گا, لیکن میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ مہربانی کریں آپ لوگ اپنی باتوں میں دین کو بار بار دھکیلنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ یہ پیمانہ کہ کسی کو جج کرنا کہ یہ بندہ دین کے اتنے قریب ہے یا یہ دین سے اتنا دور ہے, تو میرے خیال سے یہ جج کرنے کا پیمانہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ اب ان بیانات کی بس ہو گئی ہے. اب ہر بات کا جواب آپ کو ملے گا. ہمارے پٹھانوں کی کہاوت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ میری بری ماں کو گالی نہ دیں تو میں آپ کی اچھی ماں کو کبھی بھی گالی نہیں دوں گا. میرے خیال سے ان بیانات کو ختم کرنا ہوگا اب, اور ان بیانات پہ اگر قابو نہ پایا گیا تو بات کافی آگے تک جا سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینٹ کا جواب ہمیں اینٹ اور پتھر دونوں سے دینا آتا ہے. اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ان بیانات پہ قابو نہ پایا گیا تو پشتونوں کے 350-400 قبیلے ہیں, اور ہمارے قبیلے کا کسی بھی ایک قبیلے کا کوئی بھی ایک نوجوان اگر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا, میں بار بار یہ بات کر دوں کہ اس جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے سامنے اگر ہمارا ایک بھی نوجوان کھڑا ہو گیا تو پھر آپ کے پاس منہ دکھانے کی یا منہ چھپانے کی یا چھپنے کی جگہ بالکل نہیں بچے گی. اور جہاں تک بات ہے پشتونوں کے پڑھا لکھا ہونے کی, تو میں آپ کو کیا کیس سٹڈیز دوں یا کیا مثالیں دوں آپ کو. میں پشتونوں کی پوری دنیا پشتونوں کو ایڈمائر کرتی ہے, پوری دنیا پشتونوں کی مثالیں دیتی ہے, لیکن میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پشتونخوا کا ایک عام شہری, ایک عام باشندہ, پشتون مٹی کا ایک فرزند, میں بذات خود الحمدللہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, آپ سے زیادہ ایکسپوجر ہے میرا, آپ سے زیادہ تعلیم ہے میری. آپ نے کرکٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے اتنی دنیا نہیں دیکھی ہوگی جتنی دنیا کے ساتھ میں نے پڑھا ہے, جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے الحمدللہ. اور اگر تاریخ بتانے کی بات ہو تو الحمدللہ ہماری اتنی گہری اور اتنی زبردست تاریخ ہے کہ آپ جیسی ذہنیت رکھنے والے فرد کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اگر تاریخ پہ بات کرنی ہو تو پھر میں بھی شروع کروں گا احمد شاہ ابدالی سے, نادر شاہ سے, شیر شاہ سوری سے, اور پھر آتے آتے میں رنجیت سنگھ پر رک جاؤں گا. تو یقیناً میں ان باتوں کی طرف بالکل بھی نہیں جانا چاہتا. لیکن جہاں تک بات پشتونوں کی قومی ٹیم میں نمائندگی کی ہے, تو ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ ہم پنجابی اور پشتونوں کے تفرقات کے انتہائی مخالف ہیں. ہم بابر اعظم کو آپ سے زیادہ اپنا سمجھتے ہیں, ہم ان کو آپ سے زیادہ اپنا مانتے ہیں, ہم ان کی کامیابی آپ سے زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر ہم بابر اعظم کو آپ سے زیادہ اپنا مانتے ہیں, اگر ہمیں بابر اعظم ایکسیپٹیبل ہے, تو پھر آپ کو محمد رضوان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے.
اگر ہمیں محمد عامر ایکسیپٹیبل ہے تو پھر آپ کو شاہین شاہ افریدی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اگر ہمیں حارث رؤف ایکسیپٹیبل ہے تو پھر آپ کو نسیم شاہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اگر ہمیں پنجاب ایکسیپٹیبل ہے تو پھر آپ کو پختونخوا ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اور اگر بات تفرقات پیدا کرنے کی تو ہمارے دماغ میں بھی ایک سوال آ سکتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو ورلڈ کپ سے پہلے ایک سیریز کے لیے آپ لے گئے, اس کو کپتان بنایا, لیکن ورلڈ کپ کے لیے آپ نے ایک پشتون کو ہٹا کر ایک پنجاب کے بیٹے کو کپتان لگا دیا. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ باتیں ہمارے پاس بھی بہت ہیں, باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس پوری ٹیم کو, ہم اس پوری قوم کو ایک سمجھتے ہیں. ہمارے لیے پشتون, پنجابی, سندھی, بلوچی, گلگتی, کشمیری سب سانجھے ہیں, سب برابر ہیں. ہم کبھی بھی پشتون پلیئر میں اور پنجابی پلیئر میں فرق نہیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری صرف ایک قوم ہے اور قوم ہونی چاہیے جو کہ ہے پاکستانی, اور ہم سب کو پاکستانی ہونے پر بلیو کرنا پڑے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ دقیانوسی خیالات سے ہم سب کو نکلنا ہوگا. پھر ایک بات ہوئی کہ جی پشتونز پریشر کو نہیں برداشت کر سکتے. تو محترم, پریشر برداشت کرنا تو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے باقاعدہ طور پر پریشر سچویشن کو ڈیل کرنا اور پریشر برداشت کرنا ہمارے جینیٹکس میں ہے. ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے سکھایا جاتا ہے. وہ الیگزینڈر دی گریٹ جب پشتونوں کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پشتون وہ قوم ہے جس کے ساتھ لڑ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی شیر کے ساتھ لڑ رہے ہو. اور ہماری سائڈ آف دا ورلڈ میں ایک الیگزینڈر پیدا ہوا, اور یہاں پہ آپ کو آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہر ایک فرد الیگزینڈر ہے. کرنل بسٹر گڈون نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی پشتون جو ہیں غیرت والے اور آنر والے لوگ ہیں. اگر وہ انگلینڈ کے کنگ کے ساتھ یا وائس رائے کے ساتھ بھی بات کریں گے تو وہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے, اور وہ اس کو اس بات کی فیلنگ دیں گے کہ بھئی آپ جتنے آدمی ہو تو میں بھی اتنا ہی آدمی ہوں. ایسی میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. تاریخ گواہ ہے کہ پشتونوں نے کبھی بھی پریشر, آپ کس کو کہتے ہیں, آپ جس قسم کی پریشر کی بات کرنا چاہتے ہیں میں اس قسم کی پریشر کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایسی سچویشن میں پیچھے نہیں ہٹے. لیکن اس قسم کے خیالات رکھنے والے لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ مہربانی کریں بھائی, آپ دقیانوسی خیالات سے نکل آئیں, کیونکہ آلریڈی ہم لوگ ایز اے قوم اس وقت اتنی پریشانی کا شکار ہیں, ہم اتنے تفرقات کا شکار ہیں. ہمارے نوجوانوں میں پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ابھی بھی ایسے چند طبقات, چند لوگ موجود ہیں جو کہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں, یعنی احساس برتری میں وہ اس بات کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان پنجاب ہے اور پنجاب پاکستان ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اس قسم کی آگ کو نہ بھڑکائیں, کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ بغاوت کی آگ بھڑکے گی تو میں یہ کیٹاگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. خدارہ قوم کو اس طرف نہ لے کر جائیں, ہم آلریڈی بہت مشکلات کا شکار ہیں. ہم سب کو مل کر ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. اور اعجاز احمد صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے چلوں کہ آج سے 1.5 سال پہلے رمیز راجہ صاحب جو فارمر چیئرمین پی سی بی ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی تھی ہمارے پشاور کے خلاف, جس میں انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے, ہماری دل آزاری کی تھی, اور الحمدللہ ہم نے اس پر بھرپور ایکشن لیا, بھرپور ان کو جواب دیا, ان کو پشاور کی اصلیت بتائی, ان کو پختونوں کی اصلیت بتائی. ہم نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیے, اور تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھے کہ جب تک وہ اپنی کرسی سے ہٹا نہیں دیے گئے تھے. ہم نے تب تک ان کا پیچھا کیا, اور ہم آئندہ بھی بالکل نہیں چھوڑیں گے. خدا نخواستہ اگر آئندہ بات ہوگی تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم اینٹ کا جواب اینٹ اور پتھر دونوں سے دینا جانتے ہیں. ہم جواب بھی دیں گے, ہم بھرپور قانونی کارروائی بھی کریں گے, ہم پرامن احتجاج بھی کریں گے, اور ہم آپ کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ہم کر سکے وہ ہم کریں گے. کیونکہ بات بیان دے کر, دل آزاری کر کے معذرت کرنے کی نہیں ہے. اس طرح تو ہمارے پاس بھی ہزاروں باتیں, ہم بھی بات کر کے کہیں گے کہ جی او ہو, آپ کو کہنے کا تو ہمارا یہ مقصد نہیں تھا, آپ غلط سمجھے. چلے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہماری طرف سے معذرت. ہم پشتونوں کی ایک اور بھی روایت ہے کہ ہم معذرت کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے, اور معذرت کرنا ہم اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کرتے, ہم ایسی غلیظ گفتگو نہیں کرتے, ہم ایسی غلیظ بات بالکل نہیں کرتے کہ جس کے لیے ہمیں معذرت کرنی پڑے. لیکن ایک بات اور ایک درخواست میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے آپ سب کی وساطت سے میں ان نوجوانوں کو کرنا چاہتا ہوں اپنے, کہ ہم سب کو متحد ہونے کا وقت ہے, ہم سب کو ایک ہونے کا وقت ہے, ہم سب کو ایک قوم بننے کا وقت ہے. کیونکہ اس وقت ہمارا نوجوان پولرائزیشن کا شکار ہے.
ہم گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے پر اتر آئے ہیں. ہم سے اخلاقیات، ہماری روایات بالکل بھول چکی ہیں. میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، آئیں تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کام کریں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم لوگ ابھی بھی ان چیزوں میں لگے ہوئے کہ تم پٹھان ہو اور تم پنجابی ہو. لیکن میں آخر میں یہ بات کر دوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں کہ سارا پنجاب ایسا ہے یا سارے پنجابی بھائی ایسے ہیں. ہمارے بھی ہزاروں دوست ایسے ہیں. ہزاروں پٹھانوں کی شادیاں پنجابیوں میں ہوئی ہیں اور ہزاروں پنجابیوں کی شادیاں پٹھانوں میں ہوئی ہیں. ہم بھائی ہیں آپس میں، ہمیں بھائیوں کی طرح رہنا ہوگا. قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ اگر پنجاب میں ہیں، پختونخوا میں ہیں، سندھ میں ہیں، گلگت میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، ہم سب کو مل کر ان کے خلاف آواز اکٹھا کرنی ہوگی، آواز اٹھانی ہوگی تاکہ اس قسم کے لوگوں کا ہم منہ بند کر سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. او گرانو پختنو کگا خلپ سکھ سمیگی. یقیناً چدا سے خلق تا پدا سے سخت الفاظوں کی بخبری کہے، پدا سے سخت الفاظوں کی بہت جواب ور کہے. زما خپل طبیعت دا سے دے چې زه بالکل سخت خبره نه کوم یا نه خوښوم، خو کدا سے خبره راشي چې چرته پکې زموږ د کام خبره وي، زموږ د بیستۍ خبره وي، نو بیا پکار ده چې موږ سخت خبرو کو، خپل نمائندګي او خپل وکالت موږ پوره وکړو. زما دا دعا ده او زما د لوی اعلان تمه ده چې زموږ په پښتنو کې د الله داسې بیداری او داسې یووالی راولي چې موږ په خپلو کې د سره داسې متفق شو چې که داسې قسم خبره څوک کوي نو چې کم از کم مونږه د هغه خلاف یو موټی یو، یو آواز یو، او د ذاتی اختلافات، د سیاسی اختلافات خدای دې زموږ ختم کی چې مونږه د نورو کامونو په رنګ د ترقۍ په لار باندې روان شو. لوی اعلان مو خوشحال غواړم. خاد و آباد اوسئ.